بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم۔ اور ان میں سے بعض وہ شخص بھی ہے جو کان لگا کر آپ کی بات سنتا ہے اور جس وقت اٹھ کر آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو پھر علم والوں سے کہتے ہیں یہ شخص ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے راہ ہدایت اختیار کی ان کی سوجھ کو سمجھ کو اللہ نے اور بڑھا دیا اور اللہ نے ان کو ان کا تقوی دے دیا۔ یہ نہ ماننے والے کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ کہ قیامت اچانک آئے تب مانیں گے؟ بس قیامت کی علامات تو آ پہنچی ہیں، پھر کب نفع ہوگا ان کو؟ جب وہ قیامت بھی آ پہنچے گی ان کو یہ سمجھانا۔ سو یقین کر اس بات کا کہ پکی بات ہے کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور معافی طلب کر اپنی کمیوں کی اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا لوٹنا۔ پچھلی آیات میں انجام کا ذکر تھا کہ اہل ایمان کو اللہ کیسی نعمتیں جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا اور نافرمانوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ کس طرح کا عذاب عطا فرمائے گا۔ اب اس انجام تک پہنچنے سے پہلے دنیا میں جو انسان ہیں کہ کون جہنم کی طرف جا رہا ہے اور کون جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کی علامت دنیا میں بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ آپ کی مجلس میں لوگ آتے ہیں، بظاہر سب نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں جو اندر سے دین کے مخالف ہیں۔ ایسے لوگ ہیں ان میں جن کا انجام جہنم کی صورت میں ہوگا۔ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے، آپ اللہ کے قرآن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس مجمع میں بعض لوگوں کو دیکھو وہ نظریں آپ کی طرف لگاتے ہیں۔ کون آپ کی طرف لگاتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، تو بیان کرنے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی پوری بات لے بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو یقیناً یہ ہمارا مخلص ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ ان میں سے مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی بات کان لگا
کر سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے ہیں نہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ فرمایا باہر جا کر جب آپس میں باتیں شروع کریں گے تب پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے کہا حتی اذا خرجوا من عندک، جس وقت تیری مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ چلے جاتے ہیں، تو باہر جا کر یہی کون لگا کر، نظریں اٹھا کر، پوری توجہ سے بات سننے والا، اسی مجلس کے جو مخلص ایمان والے تھے، علم والے تھے، استہزاءً طنزاً آپ کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ لفظ کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا تقریر کی ہے اس نے؟ مسجد میں بیٹھ کر کیسے بات سن رہا تھا؟ کون لگا کر، نظریں اٹھا کر، پتہ ہی چلتا تھا پوری بات سن رہا ہے، پوری بات سمجھ رہا ہے، پوری بات کو لے رہا ہے، لیکن ہے یہ آپ کا نہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب یہ آپ کی مجلس سے نکلے تو قالوا للذین اوتوا العلم، باہر جا کر علم والوں سے، ایمان والوں سے یہی طبقہ کہتا ہے، استہزاء کے طور پہ، طنز کے طور پہ تبصرہ کرتا ہے، ان سے کہتا ہے ماذا قال آنفا، یہ ابھی اس نے کیا کہا؟ یعنی آپ کی وہ ساری بات کو انہوں نے رد کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ منافقین کی جماعت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر، اپنے ایمان کا اظہار کر کے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اندر دل میں کفر کو چھپا کر آپ کی مجلس میں موجود رہتے تھے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن تھے دشمن کے ایجنٹ۔ ہر بات اندر کے ان تک پہنچانا ان کے لیے اس طریقے سے آسان تھا، اور مسلمانوں کے ہر منصوبے کو ناکام کرنے کی سازش کرنا ان کے لیے اس طرح آسان تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ذرا ہوشیار ہو ایسے لوگوں سے، یہ ایسے ہیں کہ آپ کی مجلس سے بیٹھ کر بات سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں، لیکن جب یہ مسجد سے نکل جاتے ہیں تو باہر جا کر ان کی زبان سے بول نکلتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ کون ہے۔ آپ کے دعوت پر، آپ کے بیان پر یہ استہزاء کر رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، کیا کہا اس نے، ابھی یہ کوئی بات تھی کرنے کی۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ کس بات کی مہر لگاتا ہے؟ فرمایا اللہ مہر اس بات کی لگاتا ہے کہ یہ آدمی اب ہدایت سے محروم ہو گیا، اس کو اللہ موت تک ہدایت نہیں دے گی، یہ توبہ نہیں کر سکے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے دل پہ مہر لگا دی، کان پہ مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس پردے کی وجہ سے یہ حق بات نہ دیکھ کر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ سن کر کوئی غور کر سکتا ہے، نہ اس کا دل سوچ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ بس یہ ساری زندگی ہوا میں جانور کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں اس کے دل پر مہر لگا دے اور وہ ہدایت سے محروم ہو جائے۔ ہدایت سے کیا ہو جائے؟ محروم ہو جائے، اور بغیر ایمان کے مر جائے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں سمجھو جیسے ایک دیوار ہے ہمارے درمیان، ہم اس طرف کھڑے ہیں، دیوار کی دوسری طرف آگ چل رہی ہے، دیوار کی دوسری طرف سانپ، دیوار کی دوسری طرف بچھو، اور دیوار کی دوسری طرف بڑے بڑے اونٹ کی طرح، خچر کی طرح بچھو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور انسان کو دیوار کی اس طرح بتایا جا رہا ہے
کہ میری بات سن لو، اگر میرے مخالف گئے اس دیوار کے پیچھے آگ جل رہی ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تم نے اس مشکل سے گزرنا ہے، یہ کہتا ہے نہیں۔ اب چونکہ دیوار درمیان میں اس کو نظر نہیں آتا، اور کہنے والے کی بات کو یہ سچا نہیں سمجھتا، لیکن جو ہی دیوار سے اس طرف اس کو ڈالا جائے گا تو سیدھا اس آگ میں پڑے گا۔ اس وقت کہے گا واقعی وہ دیوار والی بات ٹھیک کر رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے یہ بات کھول کر بیان کی ہے کہ جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے تو دیوار سامنے سے ہٹ جاتی ہے اور انسان کو اگلا منظر نظر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پروردگار تھوڑی سی مجھے مہلت دے کر واپس بھیج دے، میں نیک اعمال کر کے واپس پانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، اب نہیں ہو سکتا، اور اب نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کے دل کی ایک تمنا تھی جو اس نے کہہ دی، ومن ورائہم، اس بات کے فوراً بعد اس کو اٹھا کر برزخ، عالم برزخ میں پہنچا دینا ہے، الی یوم یبعثون، قیامت کے اٹھنے والے دن تک۔ تو یہ مہر لگ جانا دل کے اوپر، یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اب اندازہ کرو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو دشمن تھے ان کے دلوں پر مہر لگی موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، یا اللہ تو ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ دردناک عذاب دیکھنے تک ایمان نہ لائیں۔ دردناک عذاب دیکھنے کے بعد مانیں گے تو وقت گزر جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجیبت دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب یہ اپنے کفر پر رہیں گے، تم اپنی دعوت پر چلتے رہو، ایک وقت آئے گا یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکرین اور مخالفین تھے ان کے دلوں پر مہر لگانے کے لیے آپ کو بد دعا نہیں کرنی پڑی، اللہ نے خود ہی لگا دی۔ اللہ نے کہا اتنی بات تو میرے محبوب کی نہیں مانتے ہو، میں مہر لگا دوں گا دلوں پر۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اب جب مہر لگ گئی تو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، واتبعوا اہواہم، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی خواہشات ہی کی بات کر رہا ہے۔ تو جب انسان زندگی کے سفر میں اس انداز سے چلے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی بغاوت کرتے ہوئے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہونے کا پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ انسان کی بدبختی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پھر یہ ابد الآباد نامراد اور ناکام انسانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچے دل سے تائب ہونے کی، ایمان اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کے بعد ایک